بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم رمضان کی 22ویں رات اور 23ویں پارے پر ہم آ چکے ہیں. سورہ یاسین کی تلاوت کچھ دیر پہلے آپ نے سنی نماز تراویح میں، اور اس کے بعد سورہ صافات کی. تو آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ یاسین میں سے کچھ آیات کے ایک حصے پر غور کریں گے، جہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یعنی یاسین یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن حکیم ہے، یہ ایک وائز کتاب ہے، حکمت والی کتاب ہے، اور یقیناً آپ جو ہیں وہ اللہ کے مرسلین میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. اللہ صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور یہ کہ آپ صراط مستقیم پہ ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریولیشن ہے. اور اللہ العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، سب سے عزت والا، سب سے طاقت والا، سب سے قدرت والا بھی اللہ ہی ہے. اور عام طور پہ ہوتا یہ کہ جب کسی شخص کے پاس طاقت اور قدرت آتی ہے تو رحم اس کے سینے سے سب سے پہلے نکلتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے جو عزیز ہونے کے باوجود رحیم ہے، لوگوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ آگاہ کر سکیں ان لوگوں کو جن کو پہلے شاید آگاہ نہیں کیا گیا، یا ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ اس معاملے میں غافل تھے. تو لوگوں کو انذار کرنا، بشیرا و نذیرا، ان کو انذار بھی کرنا، خوشخبریاں بھی سنانا اچھی چیزوں کے بارے میں. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، لیکن یقیناً جو حق بات ہے وہ سچ ثابت ہو گئی، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. اب یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو آج ہم لوگ ایڈریس کریں گے. وہ یہ ہے کہ کیا اکثریت جو ہے ہمیشہ حق پر ہوتی ہے؟ کیا میجورٹی جو ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے؟ کیا یہ حق اور باطل کا تقاضا یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ اگر ایک بات پر اگری کر جائیں تو وہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے جو کرائٹیریا ہے صحیح اور غلط کا، وہ لوگوں کی تعداد کی کثرت نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن و سنت ہے. جو چیز بھی قرآن و سنت کے مطابق صحیح مانی جاتی ہے وہ چیز صحیح ہے، اور جو چیز اس سے باہر ہے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو ہم لوگ اپنی زندگی میں جب بھی کسی صحیح یا غلط چیز کا تعین کرتے ہیں تو ہم نے جو لینز لگایا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کا لینز ہوتا ہے. اگر وہ چیز قرآن و سنت کے پیمانے پر پوری اترتی ہے الحمدللہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، چاہے پوری دنیا اس کو ریجیکٹ کرتی ہو. اور اگر ساری دنیا بھی کسی غلط بات پر اکٹھی ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ اس میں الائی نہیں کر سکتے کہ بھئی سب کے ساتھ ہم یعنی کسی بھی غلط بات میں شریک ہو جائیں. سو یہ جو ایکسکیوز ہے کہ جی چونکہ سارے کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا تھا. بچپن میں ہمارے امی ابو نے تو کبھی یہ والا بہانہ ہم سے ایکسیپٹ نہیں کیا. یعنی آپ لوگوں سے بھی یہ بات آپ لوگ جانتے ہو کہ آپ کی امی نے، آپ کے ابو نے کہا ہوگا کہ بیٹا اگر سارے بچے کنویں میں چھلانگ مار دیں گے تو کیا آپ بھی مار دیں گے؟ یا کیا سارے اگر پہاڑ سے چھلانگ مار دیں گے تو آپ بھی مار دیں گے؟ تو مطلب سارے اگر پاگل ہو رہے ہیں تو آپ کیوں بیچ میں پاگل ہو رہے ہیں؟ آپ کو تو ہم نے بہتر ایجوکیٹ کیا ہے، آپ کی تو تربیت مختلف کی ہے، تو آپ سے تو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ آپ جاہلوں کے ساتھ جاہل بن جائیں. آپ تو ذرا بہتر ایکسپیکٹیشن شو کریں، آپ بہتر ظرف شو کریں. تو اس لیے ایک مومن جو ہے نا وہ بھی اپنے طریقے کے مطابق صراط مستقیم پر چلتا ہے، چاہے دنیا جو مرضی کہتی پھرے، وہ اپنی جگہ پر بالکل قائم و دائم رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیگر قرآن مجید کے حصوں میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ غلطی پر ہوتے ہیں، جس طرح کہ یہاں پہ سورہ اعراف میں کہا وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ یقیناً زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے. اب یہ نوٹ کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں کثرت کا ذکر کیا ہے اس کے آگے کیا کہا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ نہیں جانتے. آگے سورہ البقرہ کی آیت 243 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، زیادہ تر لوگ ناشکرے ہیں، زیادہ تر جانتے نہیں ہیں، زیادہ تر ناشکریاں کرتے ہیں، زیادہ تر جو ہے کفران نعمت کرتے ہیں. پھر آگے جا کے آپ سورہ ہود میں دیکھیں وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ زیادہ تر لوگ ایمان بھی نہیں لاتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایمان بھی نہیں لاتے. پھر آگے فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے زیادہ تر فاسق ہے، یعنی اللہ کے نافرمان ہیں. تو جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کثرت کا ذکر کر رہے ہیں تو یہی ہو رہا ہے کہ یار نہ تو وہ ایمان لا رہے ہیں، نہ وہ شکر گزار ہو رہے ہیں، نہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کو پورا کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا معاملہ یہ ہے. کچھ تھوڑے لوگ ہیں، قلیل لوگ ہیں، کم تعداد میں لوگ ہیں جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والے اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں.
پھر آگے جا کے سورہ الانعام میں آپ دیکھتے ہیں تو وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ، زیادہ تر لوگ جاہل ہیں، زیادہ تر لوگ جاہل ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہے صحیح چیز کیا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فتویٰ جو ہے وہ دے دیا اکثر لوگوں کے بارے میں کہ کہیں اکثر کے پیچھے جو ہے نا لگ کے گمراہ نہ ہو جانا کہ چونکہ سارے کر رہے تھے تو میں بھی پیچھے لگ گیا. کہیں یہ بہانہ نہ دے دینا قیامت والے دن، کیونکہ یہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ جو اکثریت تھی وہ الٹے کام کر رہی تھی، میں بھی ان کے ساتھ الٹے کاموں میں مصروف ہو گیا. آپ کو بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ جی قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اور ہم نے وہی فالو کرنا ہے. سورہ انبیاء میں آیا اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ حق نہیں جانتے اور وہ پھر اعراض کر جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اپنا. زیادہ تر لوگ حق بات نہیں جانتے، حق کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو، بہت مصروف ہیں، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، بزنس چلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، حق بات سے، اللہ کے رسول سے، مطلب روز قیامت سے بہت دور ہے. اور وہ لوگ اگر ان کو بتا بھی دیا جائے قرآن کی آیات تلاوت بھی کر جائے تو منہ پھیر لیتے ہیں کہ نہیں یار چھوڑو یار، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ہم نہیں سننا چاہتے یار. آپ ایسے ہی بیٹھ کے نا ہر دفعہ یہ قیامت کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہو، ہمیں پسند نہیں آتا، ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں ان سے یہ بات کرو تو ان کے منہ کے رنگ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اکثر لوگوں کا عالم تو یہ ہے. تو یہ 6 چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ابھی اس وقت کہ اکثر لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ فاسق ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ حق سے منہ پھیر لیتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو دین پر چلنے والے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو اپنا منہ پھیرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے نا وہ سجن المؤمن ہے، وہ مومن کے لیے ایک پریزن کی مانند ہے. یعنی پریزن کی مانند کیوں ہے کہ مومن جو ہے اس دنیا میں ہر چیز نہیں کر سکتا جو وہ چاہتا ہے. جس طرح پریزن میں اگر آپ ہوتے ہیں جیل میں، کیا آپ کوئی بھی لباس وہاں پہن سکتے ہیں؟ آپ کہ جی مجھے وہاں پہ کھاڈی کا جو ہے نا وہ سوٹ لا دو اور وردہ کی لون لا دو اور مجھے جو ہے نا نہیں لا سکتے آپ. وہ جو آپ کو کپڑے ملیں گے وہی ملیں گے جو آپ کو وہاں پہ اوور آلز دیے جا رہے ہیں وہی پہننے ہیں آپ نے. تو اسی طرح کھانا کیا آپ کھا سکتے ہیں جو مرضی وہاں پہ آرڈر کریں، جی مجھے اسٹیک لا دیں، مجھے جو ہے نا وہ لوڈڈ فرائز لا دیں، مجھے برگر لا دیں، وہ تو نہیں آفر کریں گے آپ کو. ویسے مجھے جیل جانے کا اتفاق ہوا، اندر نہیں ہو گیا تھا، میں جسٹ وزٹنگ پہ تھا. جیسے وہ جو نا منوپلی پہ آتا نا گو ٹو جیل اور ایک ہوتا ہے جسٹ وزٹنگ، تو جسٹ وزٹنگ میں تھا میں. تو وہاں جا کے آپ یقین کریں میں تو صرف ان کا مینیو دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا، باقی باتیں تو چھوڑیں، جو حالات خراب ہیں وہ تو چھوڑیں جو ہے. میں تو صرف مینیو دیکھ کے پریشان تھا کہ یہ روز کیا کھاتے ہیں یہ، اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس مینیو آ رہا ہے جی کیا پک کریں گے آپ، کیا کھانا پسند کریں گے. وہ کھانا پسند کرنے کی آپشن نہیں ہے، جو دیا ہوا ہے وہی ہے. اور لکھا ہوا تھا ہفتے کو یہ سرو ہوگا، یعنی جو ہے نا پیر کو، منگل، بدھ، اتوار، سب کے چیزیں آگے لکھی ہیں اور ایک آئٹم ہے ٹوٹل. میں نے وہاں کے انمیٹ سے پوچھا ناشتے میں کیا کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم لوگ یہ سوکھی روٹی سی ہوتی ہے اور ساتھ چائے پیتے ہیں، یہ ناشتہ ہے. اور لنچ اور ڈنر نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی میل ہے. اور وہ جو میل ہے وہ آپ کی سوچ ہے کیا ہے. تو آپشن نہیں ہوتی. وہ جو پرزنر ہوتا ہے وہ جو اس کو آفر کیا جاتا ہے وہی کھاتا ہے. اور کیا پرزنر جو مرضی کرے، وہ وہاں پہ ٹینس کھیلے، فٹ بال کھیلے، جم چلا جائے، سوئمنگ پول میں سیر نہیں کر سکتا. وہ تو کہا جاتا ہے چلو جا کے وہاں اینٹیں توڑو، وہاں سے سریا اٹھاؤ، بجری اٹھاؤ، فلاں کرو. وہ جو اس کو کہا جا رہا ہے وہی کرتا ہے وہ. تو جو بلیور ہے وہ پرزن میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق یہاں رہتا ہے. اور جو کافر ہے اس کے لیے جنت ہے. کافر جو مرضی کرے، اکثر الناس جو مرضی کریں، ان کا اپنا معاملہ ہے. مومن جو ہے وہ تو اپنے آپ کو نا ان پیرامیٹرز کے اندر رکھتا ہے، وہ جو دائرہ اسلام ہے اس کے اندر رہتا ہے کہ میں اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتا. اللہ نے منع کیا ہے یہ چیزیں کھا سکتا ہوں، یہ چیزیں نہیں کھا سکتا، یہ چیزیں پی سکتا ہوں، یہ چیزیں نہیں پی سکتا، یہ حرکتیں انٹرٹینمنٹ کے لیے کر سکتا ہوں، یہ انٹرٹینمنٹ میرے لیے الاؤڈ نہیں ہے. تو ایک بلیور جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سرکل کے اندر، اس دائرہ اسلام کے اندر رکھتا ہے. لیکن جو کافر ہے وہ اس دائرے سے جتنا مرضی باہر نکل جائے اس کی مرضی. تو اس لیے ایک بلیور جو ہے اس کو اسی طرح سے لائف گزارنی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آگے حد سے تجاوز نہیں کر سکتا. اسی طرح سے سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ آپ نے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ نہیں ان کی اطاعت کرنی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، تم ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ اور ان کو چھوڑ کے ان کے پیچھے نہ لگ جانا. وہ جو اکثر الناس ہیں جو جن کے دل اللہ کے ذکر سے خالی ہیں. تو یہاں پر تو باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یہ تم نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اس کے باوجود بھی بندہ حکم نہ مانے تو پھر قیامت کے دن ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فطوبى للغرباء، کہ جو یہ اسٹرینجرز ہیں، یہ جو ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی
لوگوں میں اجنبی بن جاتے ہیں ان کو میری طرف سے بشارت دے دو طوبہ کی. طوبہ کیا ہے؟ جنت میں ایک درخت ہے اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں, کتنا بڑا درخت ہے, کتنا امیزنگ درخت ہے. تو یہ صرف اشارتاً کہا جا رہا ہے کہ ان کو اس درخت کی بشارت دے دو کہ یہ انہی کا ہوگا. یعنی اگر درخت ان کا ہوگا تو باقی جنت کس کی ہوگی؟ وہ بھی تو اسی کی ہے. تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو امیزنگ درخت ہے اس کی بشارت دے دو کہ یہ خاص طور پر ان کے لیے جو اپنے لوگوں میں اجنبی بن جاتے ہیں. کس طرح سے؟ اسٹرینجر ہو جاتے ہیں. یعنی اکثر لوگ جو ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں, یہ ڈفرنٹ راستے پہ چل پڑے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اونلی ڈیڈ فش گو ود دا فلو. صرف جو ہے نا مری ہوئی مچھلی پانی کی فلو کے ساتھ جاتی ہے, جو زندہ مچھلی ہوتی ہے وہ پانی کے اگینسٹ بھی سوئم کر جاتی ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ جب آپ دین پر چلنا شروع کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپوزیشن ملتا ہے, لیکن جو اسٹرینجرز ہوتے ہیں ان کو بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تمام انبیاء اسٹرینجرز تھے اپنے اپنے علاقوں میں. صحابہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ یہ غربا کون ہے؟ آپ نے کہا النزاع من القبائل, یہ اپنے قبیلوں میں سے نا علیحدگی اختیار کرتا ہے. یعنی کہ فزیکلی علیحدہ نہ ہو, بے شک آئیڈیولوجیکلی علیحدہ ہو جاتے ہیں, نظریاتی طور پہ علیحدہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم اس چیز پہ نہیں ہیں جس پہ آپ ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے نظریے سے بالکل اپوزٹ چل پڑے. صالح علیہ السلام اپنی قوم کے نظریے سے بالکل اپوزٹ چل پڑے. شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے نظریے سے بالکل اپوزٹ چل پڑے. لوط علیہ السلام اپنی قوم کے نظریے سے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے نظریے سے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں. یہ تمام انبیاء کی صفت ہے. تمام انبیاء کیا کرتے تھے؟ جو مرضی زمانہ کہہ رہے ہو کہ بھئی آپ جو مرضی کہیں, بھائی ہم تو اللہ کی بات ماننے والے ہیں, چاہے آپ مار دیں, قتل ہو جائیں, جو مرضی کریں, ہم تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی بات ماننے والے ہیں. تو ان کو شدید اپوزیشن ملتا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے تھے اور دین میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کو جو کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ڈٹ جائیں, ان کو بشارتیں دی گئی ہیں کہ ان کو جنت کی بشارتیں سنا دو. تو یہ جو دین کا راستہ ہے نا, اس میں اگر کوئی ڈیفیکلٹی آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, تو ٹینشن نہیں لینی آپ نے. آپ یہ سوچیں اللہ میرے ساتھ ہے, میں بالکل گھبراؤں گا نہیں. اور اگر کوئی لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں, انسلٹ کرتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑے مولوی ہو گئے, تم تو بڑی مولون ہو گئی, یہ کیا ہو گیا, رمضان نہ ہوا, تم نے اپنے آپ کا حلیہ ہی بدل دیا, تم نے اپنے طور طریقے بدل, کوئی بات نہیں, الحمدللہ اللہ کے رنگ میں رنگے جائے, صبغت اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. تو اس سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے کہ انسان کہ الحمدللہ میں اللہ والا ہو گیا ہوں. تو اس لیے انسان کبھی بھی لوگوں کے پریشر میں نہیں آنا, پیئر پریشر میں نہیں آنا. میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی انبیاء گزرے, ایون صحابہ میں, تابعین میں, ایسی مثالیں ملیں گی جو لوگ پیئر پریشر میں نہیں آتے تھے, خود پیئر پریشر بن جاتے تھے کہ ان کو دیکھ کر لوگ ان کی اتباع کرنا چاہتے تھے, ان کو امیٹیٹ کرنا چاہتے تھے. تو بجائے کہ آپ لوگوں کے بیچ میں مسکین بن رہے ہیں اور پیئر پریشر میں آ رہے ہیں, آپ خود پیئر پریشر کریٹ کریں. یہ اصل طریقہ تھا ان صحابہ کا. تو کچھ میں آپ کے سامنے آج مثالیں رکھتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ شاید اس سے ہمیں کچھ لیسنز ملیں. اور یہ رینڈملی میں نے کچھ صحابہ کے نام ڈیسائیڈ کیے. پہلا نام خباب ابن الارت کا ہے رضی اللہ عنہ, جو کہ ایک بلیک سمتھ تھے, لوہار تھے. اور مکہ میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس زمانے میں اسلام قبول کرنا آسان نہیں تھا. اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا سیدھا سیدھا ٹارچر ہوں گے آپ, کیونکہ مسلمان مائنورٹی میں تھے, مشرکین مکہ میجورٹی میں تھے, اور جب ان کو پتہ چلتا کہ کوئی مسلمان ہو گیا ہے وہ ٹارچر شروع کر دیتے. تو خباب ابن الارت جو ہیں وہ بلیک سمتھ تھے, لوہے کا کام کرتے تھے. ان کی جو مالکن تھی جو ان کو اون کرتی تھی, کیونکہ وہ غلام تھے, اس نے ان کو اس دکان پہ بٹھایا ہوا تھا کہ جی یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ لوہے کا کام کریں. تو جب اس مالکن کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو اسلام قبول کر لیا انہوں نے, تو اس نے اپنے گنڈے اور بدماش بھجوائے کہ جا کے ذرا خباب کو نا ذرا مزہ چکھا کے آؤ کہ یہ کون ہوتا ہے اسلام قبول کرنے والا, میرے ساتھ ہوتے ہوئے یہ کون ہوتا ہے اسلام قبول کرنے والا. تو اب ذرا فاسٹ فارورڈ کریں, عمر ابن خطاب کے دور خلافت میں صحابہ ایک ایکسپیڈیشن پہ گئے ہوئے ہیں اور ایک دریا کے کنارے ایک جگہ پہ پونڈ کے پاس آئے, اور وہاں پہ کیونکہ گرمی کی شدت تھی تو انہوں نے کہا کہ چلو یہاں نہا لیتے ہیں. تو خباب بن الارت نے اپنی قمیض اتاری اور پانی میں نہانے کے لیے اترے. تو صحابہ نے جب خباب بن الارت کی پیٹھ دیکھی نا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا خباب یہ آپ کی پیٹھ پہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت پرانی بات ہوگی. انہوں نے کہا لیکن یہ ہوا کیا ہے؟ پتہ کیا تھا؟ ان کی کمر میں سوراخ ہوئے ہوئے تھے, ان کی پیٹھ میں سوراخ تھے. انہوں نے کہا یہ خباب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو میری جو مالکن تھی اس نے گنڈے میری دکان پہ بھجوائے, اور انہوں نے یہ جو لوہے کے سریے ہوتے ہیں نا ان کو گرم کر کے میری پیٹھ میں گھسائے تھے, اور کہتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ میں چیخوں, لیکن خدا کی قسم میں چیختا نہیں تھا کیونکہ میرے چیخنے سے ان کو لذت ملتی. تو میں نے کہا وہ کیوں لذت پائیں میرے چیخنے پہ؟ تو میں کہتا تھا جو کرنا ہے کر گزرو میرے ساتھ. اور وہ یہ کرتے تھے, مجھے ٹارچر کرتے تھے, لیکن مجال ہے میں اپنے دین سے نہیں پھرا. سو امیجن کریں یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اتنے ٹف ٹائم دیکھے. ہم نے کیا دیکھا ہے؟ یقین جانیے ہمارے مسئلے بہت کیوٹ ہیں. ہم جو پرابلمس فیس کر رہے ہیں وہ بہت کیوٹ پرابلمس ہیں کمپیئر ٹو وہ پرابلمس جو کہ صحابہ نے فیس کیے ہیں.
تو یہ تو تھی خباب بن ارد کی مثال. آگے آپ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو سیف اللہ ہیں, وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہیں اور رونا کس بات کا کہ میرا پورا جسم جو ہے وہ زخموں سے بھرا ہوا ہے, میرے پورے جسم پر 1 انچ بھی نہیں ہے جس پہ کسی تیر, تلوار, چاقو یا نیزے کا نشان نہ ہو. اور کہتے ہیں مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میری موت میرے بستر پہ آ رہی ہے. میں نے 300 سے زائد جنگیں لڑی ہیں, فرنٹ لائن میں لیڈ کیا ہے, اور اللہ کا کرنا ایسا کہ میں بستر پہ مر رہا ہوں. مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ وہ تمنا شہادت میرے دل میں تھی اور وہ شہادت نصیب نہیں ہوئی. تو ان کی وائف نے ان کو یہ کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دے دیا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اللہ کی تلوار جو ہے وہ کسی جنگ میں ٹوٹ جائے, یا کوئی کافر یہ اعزاز اپنے سر لے دے کہ میں نے آج اللہ کی تلوار کو جنگ میں توڑ دیا. تو اللہ کو یہ منظور ہی نہیں تھا. اللہ کو یہ منظور تھا کہ آپ جتنی بھی کیمپینز کریں گے, جتنی بھی جنگیں لڑیں گے, موت آپ کو بستر پہ آنی تھی. یعنی یہ اپنے زخموں پہ رو رہے ہیں کہ میرے زخم تھوڑے ہیں, اور کہا زیادہ لگ جاتے میں مر جاتا میدان جو ہے نا مطلب بیٹل فیلڈ کے اندر. یہ ہے خالد بن ولید. اور ان کے بارے میں یعنی جتنی باتیں کی جائیں کم ہیں کہ کتنے ان کی امیزنگ فتوحات ہیں اور ہر مقام پر کتنے زبردست کارنامے سر انجام دیے. ابو ذر الغفاری کے بارے میں ہم نے کچھ عرصہ پہلے ذکر کیا تھا. یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے, جو بیسکلی ان کی فیملی اور غفار قبیلہ جو تھا نا, یہ سارا ہائی وے رابرز کا قبیلہ تھا. یہ ڈاکو تھے سارے. یہ کیا کرتے تھے, ہائی ویز کے اوپر لوگوں کو راب کر لیتے تھے, قافلے لوٹ لیتے تھے. تو غفار قبیلہ ایسا تھا. تو کیا ہوا کہ ان کو پتہ چلا کہ جی کوئی بندہ ہے جو مکہ میں آیا ہوا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں, انویسٹیگیٹ کرتا ہوں. تو جا کے 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کرتے رہے, چپ چاپ خاموشی سے, بغیر کوئی لفظ کہے آبزرو کرتے رہے. پھر ان کو لگا کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں اور لوگ ان کی طرف اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں. تو پھر ان کے پاس گئے, کچھ سوال جواب کیے. تو نبی نے جب ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ جی میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. کلمہ پڑھ لیا جی, اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کیا, اپنے بھائی کو جا کے دعوت دین دی, انہوں نے قبول کیا. اپنی امی کو دعوت دین دی, انہوں نے قبول کیا. اپنے قبیلے کو دعوت دین دی. پورا غفار قبیلہ مسلمان ہو گیا. یعنی ڈاکوؤں سے بالکل زبردست مسلمان ہو گئے. اور ان کو دیکھا دیکھی جو ان کے نیئر بائی, جو ان کا نیبرنگ قبیلہ تھا اسلم کا, وہ بھی نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے آگے کہ جی ہم بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے بھائی غفار والوں نے اسلام قبول کر لیا. ابو ذر الغفاری نے جیسے ہی اسلام قبول کیا تو یہ ان کا, یعنی وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھار آپ اسلام میں آ جاتے ہیں لیکن آپ کی جو کوالٹیز ہیں اور کیریکٹرسٹکس ہیں وہ وہی رہتے ہیں. وہ جو بہادری اور جو ان کے اندر ایک روب تھا وہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو بیسٹ اپنے جہالت میں ہوتے ہیں وہ اسلام میں بھی بیسٹ ہوتے ہیں. تو ابو ذر الغفاری نے کیا کہ جیسے اسلام قبول کیا تو کعبہ میں چلے گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کس سے ڈر رہے ہیں, کوئی ڈرنے والی بات ہے, اللہ کو ماننے والے ہیں, اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے. تو جا کے, حالانکہ کعبہ اس ٹائم پہ بڑا ہاسٹائل علاقہ تھا کیونکہ سارے مشرکین تھے اور ہلکی سی بھی کسی کی ہنٹ پڑتی تو اس کو مارتے پیٹتے. ابو ذر الغفاری کعبہ کے بیچ میں جا کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہاں سے مشرکین کے لڑکے آگے سارے, انہوں نے اس کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. کچھ صحابہ آئے, وہ اٹھا کے ان کو سائڈ پہ لے گئے. جیسے ہی ہوش سنبھالا انہوں نے, اگلے دن جب ہوش سنبھالا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا وہ آپ کو پیٹ مار کے سائڈ پہ کر دیا, اور لہو لہان ہوئے. دوبارہ سے کعبہ چلے گئے. یعنی ایک ہوتا ہے نا بندہ بیک ڈاؤن, نہیں بیک ڈاؤن کیا, فوراً کعبہ دوبارہ گئے, دوبارہ کھڑے ہو گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر وہ جو ہے نا مشرکین کے لڑکے آئے, پھر مارا اتنا مارا, پھر بے ہوش ہو گئے. تیسرے دن پھر جب ہوش آیا, پوچھا کیا ہوا, کہا کہ جی آپ گئے تھے, اب تو آپ کے اتنے زخم بن گئے آپ کے جسم پہ. بے ہوشی کی حالت میں وہ ان کو لاتے مارتے رہے, ڈنڈے مارتے رہے. تیسرے دن جب ہوش سنبھلا پھر پہنچ گئے کعبہ کے پاس, پھر جا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر مشرکین کے لڑکے آئے, پھر انہوں نے مارا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر کو اٹھا کر مکہ سے باہر لے جاؤ. اور ابو ذر الغفاری کو کہا ابو ذر تم نے مکہ واپس نہیں آنا. اب یہ نبی حکم دے رہے ہیں ابو ذر واپس نہیں آنا. ابو ذر الغفاری چلے گئے اور وہ اپنے قبیلے کے ساتھ یعنی اب واپس مکہ نہیں آئے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ابو ذر الغفاری اپنے قبیلے کے ساتھ مدینہ پہنچے. اور پھر ایئرز لیٹر, سالوں بعد جب فتح مکہ ہوئی, ابو ذر نے کیا کیا, سیدھا کعبہ گئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب روکو ذرا, یعنی اللہ اکبر, جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا ایک سیکنڈ انتظار نہیں کیا. جیسے ہی کعبہ واپس پہنچے پھر جا کے اعلان کیا, توحید کی بات کی, اللہ کی بات کی, اللہ کے رسول کی بات کی. یہ وہ لوگ تھے جو کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی جب دین پہ چل رہے ہیں نا تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے. کیا ہم جھوٹ پہ ہیں, کیا ہم کسی باطل عقیدے پہ ہیں, کیا کسی غلط مذہب کو فالو کر رہے ہیں. تو ڈرنا تو ان کو چاہیے جو غلط چیزوں کے اوپر ہے.
ہم جو مسلمان ہیں, ہم جو قرآن و سنت والے ہیں, ہم کیوں پیچھے بیک ڈاؤن کر رہے ہیں, ہم کیوں شرما رہے ہیں, ہم کیوں گھبرا رہے ہوتے ہیں, ہم کیوں پیئر پریشر میں آ رہے ہوتے ہیں؟ ڈرنا تو ان لوگوں کو چاہیے. تو یہ معاملہ تھا ابو ذر الغفاری کا. آگے آپ دیکھیے سیدنا علی بن ابی طالب جو ہیں رضی اللہ عنہ, ان کا جو شہادت کا دن ہے وہ کل گزرا 21ویں رمضان کا. سیدنا علی جو ہیں ان کے بارے میں بہت ینگ ایج میں انہوں نے اسلام قبول کیا. صحابہ ان کے بارے میں جانتے تھے کہ بہت وائز انسان تھے, بہت حکمت والے تھے, قاضی تھے, بہت تدبر کرنے والے, تفکر کرنے والے, غور و فکر کرنے والے, انتہائی ذہین انسان تھے. کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی. کون سی یونیورسٹی؟ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کے گھر میں رہتے تھے. تو سوچیں اس سے بہتر کون سی یونیورسٹی ہو سکتی ہے. اور جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انصار اور مہاجرین کے پیر بنانا شروع کر دیے. اور نبی نے بہت تعریف فرمائی انصار کی کہ انصار نے اپنے گھروں کو کھولا, اپنے بزنسز میں شیئر دے دیا. یعنی مہاجرین آئے تھے, انہوں نے کہا جی آدھا بزنس میرا آدھا آپ کا, سیدھا سیدھا میرا گھر ہے, آدھا گھر آپ کا, آدھا میرا, بالکل ہم سپلٹ کریں گے, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اوپن آرم سے ویلکم کرتے ہیں. تو نبی نے کیا کیا؟ انصار اور مہاجرین کے پیر بنانا شروع کر دیا. آپ ان کے ساتھ رہیں, آپ ان کے ساتھ رہیں, آپ ان کے ساتھ رہیں. سیدنا علی اپنے ارلی 20s میں, بالکل ارلی 20s میں. تو سیدنا علی حالانکہ گرون مین ہے, رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ میرے ساتھ کوئی پیر ہی نہیں ہے, میرے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علی کیا ہو گیا؟ تو سیدنا علی اپنے آنسو صاف کر رہے ہیں. تو ان کو کہا کہ انا اخی یا علی, میں تمہارا بھائی ہوں, میں تمہارا بھائی ہوں علی, تمہیں کسی پارٹنر کی کیا ضرورت ہے. اور ایک اور جگہ پہ آپ نے کہا کہ علی تمہارا اور میرا رشتہ تو ایسا ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا ہے. ان کے چچا زاد بیٹے تھے. تو سیدنا علی کتنے خوش ہوئے کہ جب نبی نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو. اور پھر آگے جا کے جو ہے نا پتہ چلا کہ سیدنا علی کے پاس ایک خادمہ تھی. تو اس نے کہا کہ علی وہ فاطمہ کے رشتے آ رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ تم جو ہے نا رشتے کی بات کر دو. تو سیدنا علی نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, حالات تو اتنے یہاں پہ ایسے آ گئے, جب سے ہجرت کی ہے مال وغیرہ تو ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا لیکن تم جو ہے نا مجھے دل میں ایک اچھا گمان آ رہا ہے, تم جو ہے نا جا کے نا بات کرو. سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو بہت نروس تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اتنے شفقت کرنے والے, رحم کرنے والے تھے, لیکن ان کا بہرحال ایک روب تھا. تو کہتے ہیں میں وہاں گیا تو میرے سے بات ہی نہیں ہوئی. تو نبی نے پوچھا کیوں بھائی علی کیسے ہو, آج کیسے آنا ہوا, خیریت؟ تو جو نا سیدنا علی کہتے ہیں میں خاموش تھا. تو پھر نبی نے دوبارہ پوچھا کہ کوئی کام ہے میرے سے, کچھ مانگنے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں خاموش تھا. کہتے پھر وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, کہتے ہیں کیا میری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو نکاح کے اندر؟ تو سیدنا علی نے کہا نعم یا رسول اللہ, جی یا رسول اللہ میں اسی لیے آؤں. تو نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو نے کہا وہ جو میں نے تمہیں زرہ دی تھی وہ کہاں ہے؟ کہتے ہاں وہ ہے میرے پاس. تو نے کہا وہ لے کے آؤ, اس کو بیچتے ہیں اور حق مہر اپنا تیار کرو. پھر آپ نے کیا کیا, کچھ پاٹس اینڈ پینز, کوئی بیڈ شیٹس وغیرہ اکٹھی کی, سیدہ فاطمہ کو دیں, نکاح ہوا, شادی ہوئی بڑے سمپل طریقے سے. اور یہ کتنا بلیسڈ ہاؤس ہولڈ تھا کہ سیدہ فاطمہ جو ہے وہ کام کر کر کے نا ان کے ہاتھ پھٹ جاتے تھے, تو یعنی گھر کے کام کر کر کے. یہ اسلام کی شہزادی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں, وہ ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیٹ چھوڑ دیتے تھے. تو سیدنا علی نے کہا کہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا کچھ خادم بھی آئے ہوئے ہیں, غلام خادم آئے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس کچھ مال جو ہے نا مال مویشی بھی آیا ہوا ہے. تو ایسا کرو جا کے نا ان سے کچھ مانگ لو کہ تمہیں کوئی خادم وغیرہ دے دے تمہارے حالات کے لیے, اور کچھ کھانے پینے کے لیے بھی کوئی مال مویشی آ جائے گا تو تھوڑا ہمارا کام بن جائے گا. تو انہوں نے کہا آپ نے صحیح کہا, میں جاتی ہوں. تو وہ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ کوئی خادم اگر آپ ہماری خدمت میں دے دیں اور کوئی مال مویشی آئے وہ بھی کچھ دے دیں. تو نبی نے کہا اے فاطمہ کیا تمہیں اس سے بہتر نہ دے دوں؟ تو انہوں نے کہا جی بتائیے. تو انہوں نے کہا ایسی چیز دوں گا جس سے آخرت کا فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا جی بالکل میں تو یہی چاہتی ہوں, کیونکہ نبی کی بیٹی ہیں, ظاہری بات ہے ان کا فوکس کلیئر ہے. تو انہوں نے کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر تم نے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلوں کو دور کرے گا, تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. چلی گئی واپس, گھر چلی گئی. اب سیدنا علی ویٹ کر رہے ہیں, ابھی مال مویشی آئیں گے, کوئی خادم وغیرہ آئے گا, دیکھ رہے ہیں خالی ہاتھ آ رہی ہیں. سیدنا علی کہتے ہیں کہ جو ہے فاطمہ کیا ہوا, تم سب سے سخی انسان کے پاس گئی تھی, خالی ہاتھ واپس آ رہی ہو. اس کے پاس گئی ہو جو دینے سے ڈرتا نہیں ہے, جو دیتا ایسے ہے جیسے اس کے پاس اتنا مال ہے کہ ختم ہی نہیں ہوگا. اس کے پاس گئی تھی, سب سے سخی کے پاس گئی تھی, اور خالی ہاتھ آ رہی ہو, کیسے؟ تو کہتی ہیں کہ
میں کچھ بہتر چیز لے کے آئی ہوں. کیا لے کے آئی ہو؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. تو سیدنا علی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کمال کا سودا کر کے آئی ہو. کمال کا سودا کیا. سبحان اللہ. دیکھیں ایسے گھر میں جہاں ہسبینڈ ایسا ہو, وائف ایسی ہو, تو پھر اسی گھر میں حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں. جہاں پہ والدین ایسے ہو تو پھر سوچے بچے کیسے ہوں گے ان کے. اور یہ سیدنا علی کے یہ تو ڈومیسٹک حالات ہیں. کبھی کبھار ویسے ہسبینڈ وائف جتنے بھی اچھے ہو, نوک جھوک تو ہو ہی جاتی ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپس میں کوئی سیدنا علی کی اور سیدہ فاطمہ کی کوئی ہوگی, چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوگی. تو سیدنا علی گھر سے نکل گئے. انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں, کیونکہ وہ یعنی بجائے بحث کرنے کے, لڑائی کرنے کے, چپ چاپ خاموشی سے باہر نکل گئے. اور کہاں چلے گئے؟ کسی دوست کے پاس گئے, کسی اور جگہ پہ نہیں, مسجد چلے گئے. اور مسجد میں بھی وہاں پہ کارپیٹڈ مسجدیں اس طرح نہیں ہوتی تھیں کہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں کارپیٹڈ ہیں, ایسے مٹی ہوتی تھی. مٹی میں جا کے لیٹ گئے. مٹی میں جا کے لیٹ کے کپڑے سارے گرد آلود ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کو ملنے کے لیے گئے. کہا فاطمہ کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک. علی کدھر ہے؟ علی تو نہیں, علی تو نکل گئے. اچھا چلو میں اس کو لے کے آتا ہوں. سیدنا علی کو ڈھونڈنے گئے, دیکھا مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کپڑے سارے گرد آلود ہوئے ہیں. تو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ان کو اٹھایا, کہا یا ابو تراب, یا ابو تراب اٹھ جا. تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ یہ جو نام تھا نا, ان کے بہت سارے نام تھے, بہت سارے ناموں سے لوگ ان کو پکارتے تھے. کہتے ہیں لیکن جب بھی مجھے کوئی ابو تراب کہتا تھا میرا دل اتنا خوش ہوتا تھا, اتنا خوش ہوتا تھا کہ یہ پیارے نبی نے مجھے نام دیا تھا ابو تراب. یہی سیدنا علی ہیں جن کو خیبر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جھنڈا دیا تھا اور کہا تھا کہ صبح میں جھنڈا دوں گا اس شخص کو جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں. گارنٹیڈ, سرٹیفکیٹ ہے. صحابہ کہتے ہیں اس رات ہم ساروں کو نیند نہ آئے. ہم سارے سوچیں کہ ہم میں سے کوئی بھی حکومت یا پاور یا پوزیشن نہیں چاہتا تھا, لیکن اس رات کو سارے ہی چاہتے تھے, کیونکہ بشارت اتنی بڑی دے دی کہ کل جس کو جھنڈا ملے گا, کل جس کو لیڈرشپ ملے گی, اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے گارنٹیڈ, اور اسے میں بھی محبت کرتا ہوں. تو صحابہ کہتے ہیں ہم سارے جو تھے نا ایگر تھے کہ کاش میرا نام آ جائے. ویسے ہم پاور کے ہنگری نہیں تھے. کہتے صبح فجر کی نماز کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے جب پیچھے منہ پھیرا تو ہم سارے اپنی گردنیں اوپر کر رہے تھے تاکہ وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جائیں. تو آپ کے ہاں تم, تو آپ نے کہا این علی بن ابی طالب, علی کہاں ہے؟ تو نے کہا علی تو پیچھے ہے. تو کہا اس کو ادھر بلاؤ. سیدنا علی کو نا آنکھ میں انفیکشن ہوئی تھی اس دن, آنکھ میں کوئی پرابلم ہوا تھا. تو آپ نے ان کی آنکھ پہ دم کیا اور آپ نے سیدنا علی کو جھنڈا پکڑایا. اور خیبر جو ہے نا, خیبر کے مقام پر ایک ظالم جوئش واریر جس کا نام مرہب جو ہے نا مرہب ابن حارث تھا, وہ وہاں پہ بڑی جو ہے نا وہ آوازیں کستا ہوا آیا کہ جی میں تو فلاں ہوں ڈمکاؤں. سیدنا علی نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا اور آج تیری شامت ہے. اچھا یہ جو مرہب تھا نا یہ بڑا ہیوی ویٹ چیمپئن تھا, آپ سمجھ لو, اور لوگ اس سے ڈرتے تھے. اچھا سیدنا علی کو یہ پتا تھا کہ مرہب کے خواب جو ہے نا, مرہب کو خواب آیا تھا کہ مجھے شیر نے چیر پھاڑ دیا, اور یہ خواب لوگوں کو پتا تھا, مشہور تھا. سیدنا علی کو بھی پتا تھا کہ یہ خواب اس نے دیکھا. اس لیے سیدنا علی نے اپنا جب انٹروڈکشن کرایا نا تو نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا مطلب شیر ہوتا ہے. تو آج تیری شامت ہے, اور پھر شامت آئی اس کی. اسی طرح سے جو ہے نا غزوہ خندق پہ آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا عربوں کا واریر جو سب سے گریٹسٹ واریر تھا, عمر ابن عبدی ود, یہ بہت بڑا چیمپئن تھا, یعنی واریر تھا. تو اس نے کیا کیا, وہ جو ٹرنچ تھی نا, ٹرنچ کراس کر کے گھوڑے پہ آ گیا. یعنی باقی سارے تو دور تھے لیکن یہ اتنا بہادر اور نڈر تھا, یہ گھوڑا اکیلا ہی لے کے نا ٹرنچ کے بیچ میں اتر کے آ گیا. باقی سارے تو ویٹ کرتے ہیں کہ ہم اگر آئیں گے تو تیر ہمیں پڑیں گے, تلواریں پڑیں گی. یہ اتر کے اکیلا ہی گھوڑے پہ آ گیا. اس نے کہا کون ہے تم میں سے, آؤ مجھے کون چیلنج کرے گا. اچھا صحابہ کے بیچ میں خاموشی, بالکل خاموشی. سیدنا علی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انا یا رسول اللہ. اور سیدنا علی بہت چھوٹے ہیں اس ٹائم پہ, اس ٹائم میں بتایا ارلی 20s میں. اور یہ جو واریر ہے یہ بہت ایکسپیرینسڈ ہے, اور کوئی اس کے قریب بھی نہیں تھا عربوں میں, قریب بھی نہیں تھا اس کے. تو سیدنا علی نے کہا کہ انا یا رسول اللہ. انہوں نے کہا علی یہ عمر ہے. کچھ دیر کے بعد دوبارہ وہ للکارنا شروع ہو گیا, کون ہے تم میں سے, آئے میرے ساتھ بات کرے. تو پھر انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ. انہوں نے کہا علی نہیں رک جاؤ, علی یہ عمر ہے. پھر اس نے آ کے للکارا تیسری دفعہ, پھر انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ. تو انہوں نے کہا علی یہ عمر ہے. تو انہوں نے کہا تو کیا ہوا عمر ہے. اور آپ اترے ہیں, اور آپ سبحان اللہ دیکھیں کہ وہ جب وہاں اترے ہیں تو انہوں نے جا کے نا یہ کہا کہ اے عمر میری بات کان کھول کے سن لو, یہ جو ہماری یہاں پہ آج بیٹل ہونے والی ہے نا یہ تاریخ میں لکھی جائے گی, اور مائیں اپنے بچوں کو یہ واقعہ سنائیں گی. عمر جو ہے گھوڑے سے اترا ہے, جیسے ہی اترا نا تو وہ ایک دم سے ڈسٹ اڑی ہے اور تلواریں چلنا شروع ہو گئی ہیں. اور بائی دا ٹائم وہ ڈسٹ سیٹل ہوئی ہے عمر کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے سیدنا علی. یعنی آپ دیکھیں کہ
ایک بندے کی کیریکٹر ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہو کہ ایک بندہ واریر ہے تو کمال واریر ہے، انٹلیکچوئل ہے، قاضی ہے، کمال قاضی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. کس کے تھرو دی ہے؟ اسلام کے تھرو دی ہے، کیونکہ یہ اپنے دین پر ڈٹ چکے تھے. فائنلی میں سیدنا بلال کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیدنا بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اذان دیا کرتے تھے. ان کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے اوپر بہت ظلم ہوتا تھا. ان کا جو مالک تھا، ان کا جو اونر تھا، وہ ان کو ریت پہ گھسیٹتا تھا، چھاتی پر پتھر رکھتا تھا، اور وہ پھر بھی کہتے تھے احد احد. اور جب بعد میں صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ احد احد کیوں کہتے تھے، تو انہوں نے کہا مجھے اس کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں تھا اسلام کے بارے میں. مجھے دین یہی پتا تھا کہ اللہ ایک ہے، بس اس کے علاوہ مجھے دین کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا. تو جو پتا تھا بس وہی بولتا تھا. تو ان کو بہت مارا گیا، بہت پیٹا گیا. تو جو ان کا مالک تھا وہاں پہ ابو بکر صدیق آ گئے. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا بلال کو آزاد کروں گا. انہوں نے کہا بتاؤ کتنے لوگ اس کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ جی اس کے لیے، یہ اس کے لیے، کیونکہ اس ٹائم پہ نا سیدنا بلال کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ تقریباً مرنے کے قریب تھے. اتنا ان کو مارا پیٹا گیا، لہو لہان کر دیا، ریت پہ گھسیٹے گئے، پتھر مارے گئے، مطلب بہت بہت بری حالت میں تھے، بالکل مرنے کے قریب تھے. تو سیدنا ابو بکر ہے، انہوں نے کہا کتنے جو ہے نا مانگتے ہو اس کے لیے؟ اس نے کہا 10 دینار. 10 دینار سمجھے 10 گولڈ کوائنس. تو سیدنا ابو بکر نے فوراً جیب سے نکالے اور منہ پہ مارے اس کو، یہ لو. تو ان کو آزاد کیا. تو وہ اپنے ہاتھوں میں نا وہ 10 دینار ایسے اوپر نیچے کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ بے وقوف انسان، تم مجھ سے اگر ایک بھی مانگتے میں تمہیں دے دیتا، میں اس کو ایک میں بھی بیچ دیتا، کہ تم نے 10 دے دیے. تم نے یہ تو مرنے کے قریب تھا، میں تو اس کو 1 دینار میں بھی بیچ دیتا. تم نے 10 پہ مطلب تمہیں میں نے بے وقوف بنایا. سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ بے وقوف تم ہو، کیونکہ تم اگر مجھ سے 100 مانگتے میں 100 میں بھی لے لیتا. اور سیدنا ابو بکر کہتے تھے کہ بلال میرا سید ہے، بلال میرا آقا ہے. اور عمر بن الخطاب کہتے تھے کہ ابو بکر سیدی، ابو بکر میرے سید ہیں اور بلال ان کے بھی سید ہے. یعنی یہ وہ چیز تھی کہ غلام کو کہاں پہنچا دیا اسلام نے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے نا، صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے اس سے زیادہ غم کی سچویشن کبھی تاریخ میں نہیں آئی تھی جب نبی کریم دنیا سے رخصت ہوئے. اور وہ واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ عمر بن الخطاب اتنے جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا اگر کسی نے کہا نا کہ نبی کی وفات ہوئی ہے، میں گردن اڑا دوں گا اس کی. خبردار کسی نے کہا فوت ہوئے، کہ وہ فوت نہیں ہوئے، وہ چلے گئے ہیں. ابھی کچھ مطلب دیر کے لیے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے بنی اسرائیل کو چھوڑ کے 40 دن کے لیے، وہ واپس آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سے نہیں اٹھایا. وہ نا مطلب جوش میں یہ کہہ رہے تھے، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بات کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق ہے، انہوں نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ. اور کہا کہ تم میں سے جو شخص اگر تو کوئی نبی کی عبادت کرتا تھا، جان لو کہ نبی فوت ہو چکے ہیں. اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جان لو کہ اللہ الحی ہے، لا یموت، اللہ کو موت نہیں آتی. تو لوگوں کو بتایا کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ تو ہے نا ہمارے ساتھ، اللہ تو ہے، لائف ول گو آن. تو صحابہ کہتے ہیں سب سے پینفل ڈے ہمارے لیے تھا. ظہر کی نماز کا وقت آیا، سیدنا بلال نبی کی مسجد پہ چڑھ جاتے ہیں اذان دینے، ایز پر یوزول. اذان دینے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد. آگے نہیں بول سکے. دوبارہ سٹارٹ کیا، دوبارہ اشہد ان محمد پر، پھر رک گئے. تیسری دفعہ سٹارٹ کیا، پھر رک گئے. آپ کا معمول پتہ کیا تھا؟ جب بھی آپ اذان دیتے تھے نا، تو آپ مسجد نبوی میں مسجد کے اوپر چڑھ جاتے تھے، اذان دیتے تھے. لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھے، تو مسجد کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بالکل نیچے تھا، تو اشہد ان محمد پر نیچے دیکھتے ہوتے تھے، اذان دیتے ہوئے نیچے دیکھتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ ہوتا تھا کہ اشہد ان محمد پر باہر نکلتے تھے. تو آج آپ اذان دے رہے ہیں لیکن اشہد ان محمد پر کوئی باہر نہیں نکل رہا. تو آپ سے اذان نہیں دی گئی، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے کہا بلال بیٹھ جاؤ، اور باقی اذان انہوں نے دی. سیدنا بلال نے کچھ دن گزرنے کے بعد، انہوں نے اس کے بعد اذان دینا چھوڑ دی. انہوں نے کہا میں اذان نہیں دے سکتا. کئی دن گزر گئے، سیدنا بلال نے اذان نہیں دی. پھر ایک دن ابو بکر صدیق کے پاس آئے. اس ٹائم تک سیدنا ابو بکر جو تھے وہ خلیفہ نامینیٹ ہو چکے تھے. تو کہا کہ اے امیر المومنین، آپ سے گزارش ہے. کہ جی بلال فرمائیے کیا گزارش ہے؟ کہا گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے دیں. تو کہا بلال یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میں یہاں رہ نہیں سکتا. کیا ہو گیا بلال؟ امیر المومنین اٹس ٹو پینفل، یہ بہت پینفل ہے، میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا. جب تک نبی تھے
میں یہاں ٹھیک تھا، لیکن اب مجھے جانے دیں، اللہ کی راہ میں نکلنے دیں، چاہے میں دین کا علم سیکھوں، دین کے کام کروں، جہاد فی سبیل اللہ کروں، مجھے چھٹی دے دیں. تو سیدنا ابو بکر نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلال، تمہیں کیسے جانے دیں ہم؟ تو انہوں نے کہا ایک میری سوال کا جواب دے دیں، آپ نے مجھے آزاد کیا تھا، میں ہمیشہ آپ کا احسان مند ہوں، لیکن سچ سچ بتائیے اگر آپ نے مجھے آزاد اپنی ذات کے لیے کیا تھا تو میں یہاں رک جاتا ہوں، لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو خدا کی قسم مجھے جانے دیں. سیدنا ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے بلال، اگر ایسی بات ہے تو جاؤ. سیدنا بلال نکل گئے اور سال گزر کے غائب ہیں، سین سے غائب ہیں. عمر یعنی ابو بکر صدیق فوت ہو جاتے ہیں، عمر بن الخطاب کی خلافت آتی ہے، جروسلم فتح ہوتا ہے. وہ واقعہ آتا ہے نا جو اونٹ کے اوپر آپ نے اپنے غلام کو بٹھا کے خود پیدل چلے تھے، تو وہاں چلے جاتے ہیں، جروسلم فتح ہوتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے. اس دن سیدنا بلال جروسلم میں تھے، وہ ادھر ہی تھے، بیت المقدس میں تھے. تو صحابہ نے جب دیکھا کہ جی جروسلم مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے، سب نے کہا بلال کہاں ہے، بلال کہاں ہے؟ کہا سیدنا بلال آپ اذان دے دیں. پہلی دفعہ بیت المقدس میں اذان ہو رہی ہے. کہا سیدنا بلال آپ اذان دیں، آپ نبی کے مؤذن ہیں. سیدنا بلال نے انکار کیا، میں نہیں اذان دے سکتا. صحابہ نے بہت پش کیا، پلیز اذان دے دیں، پلیز اذان دے دیں. پھر بڑا دل پر پتھر رکھ کے وہ اوپر کھڑے ہوئے اور اذان دی. اور مورخین لکھتے ہیں کہ جتنے صحابہ وہاں موجود تھے نا، سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھیں، کیونکہ جب وہ اذان سنی نا اتنے عرصے کے بعد ان کو لگا جیسے نبی واپس آ گئے، نبی کا دور واپس آ گیا. کیونکہ یہ اذان آخری دفعہ نبی جب زندہ تھے تب سنی تھی، جب وہ دنیا میں موجود تھے تب سنی تھی. تو اب دوبارہ سن رہے ہیں تو سب کے دل لرزے ہوئے تھے، سب رو رہے ہیں. اور یہ اعزاز صرف سیدنا بلال کو جو ہے نا حاصل ہے کہ انہوں نے کعبہ میں بھی، مسجد نبوی میں بھی اور بیت المقدس میں بھی پہلی دفعہ اذان دی ہے، تینوں جگہ. اور یہ تین مقدس ترین جگہ ہیں جہاں پہ تینوں پہ آپ نے اذان دی ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ اذان دی، آپ بھی ایموشنل ہو گئے، ظاہری بات ہے. آپ وہاں سے نکل کے ڈمیسکس چلے گئے، سیریا چلے گئے. سیدنا بلال سیریا چلے گئے ڈمیسکس میں. کئی عرصہ وہاں گزر گیا. ایک دن کہتے ہیں رات کو میری خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہتے ہیں کہ بلال کیا ناراض ہو میرے سے کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم آئے نہیں مدینہ؟ تو سیدنا بلال کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، میں بس بھاگا مدینے کی طرف کہ اب تو نبی خواب میں آ گئے. کہتے ہیں میں مدینہ پہنچا، سیدھا روضہ رسول پر گیا اور کہا کہ میں آ گیا ہوں یا رسول اللہ، میں آ گیا ہوں واپس. اور کہا کہ میں آپ کو نہیں بھولا، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، آپ پر سلام بھیجتا ہوں، آپ کے فیملی کے لیے دعائیں کرتا ہوں، میں آپ کو نہیں بھولا. اچھا آپ وہاں پہ روضہ رسول پہ ہیں، رو رہے ہیں. اتنی دیر میں نا کسی نے جا کے یہ خبر سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دے دی کہ بھئی سیدنا بلال آئے. میں کیونکہ کسی کو بتا کے تو آئے نہیں تھے، یہ پہلے سے اعلان تو کروایا نہیں تھا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، وہ تو بس اٹھے اور بس پہنچ گئے. تو سیدنا حسن اور حسین نے دونوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ سیدی آج اذان آپ دیں گے. اور آپ یقین کریں کہ اتنے عرصے بعد سیدنا بلال نے مدینہ میں اذان دی. اور مورخین اور محدثین لکھتے ہیں کہ کوئی ایک آنکھ بھی اس دن آنسوؤں سے خالی نہیں تھی. لوگوں نے جب اذان سنی نا انہوں کو لگا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے. آپ سوچیں کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی پر جانے دیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سٹرینجرز تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دین پر قائم تھے. اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ بات بتا دی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کیا تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پیارے نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو. اور آپ اگر صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، آپ یقین کریں ہمیں اپنے اعمال پہ شرم آتی ہے کہ ہمارے کیا اعمال ہیں، صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، کتنی نبی سے محبت کرتے تھے. لیکن ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صحابہ کہتے ہیں جس دن ہم نے یہ حدیث سنی نا، ہمارے لیے وہ دن ہمارا عید کا دن تھا. یعنی اس دن ہماری عید تھی، کیونکہ اور ہماری خطائیں اپنی جگہ، ہمارے گناہ اپنی جگہ، ہمارے مسئلے اپنی جگہ، لیکن ہمیں رائی برابر بھی شک نہیں تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہمیں یقین تھا کہ ہماری محبت نبی کے ساتھ سچی ہے. اور اس لیے جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہر بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہوگا، تو ہمیں اس بات پہ خوشی تھی کہ انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ وہ
طرز زندگی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرمائے، صحیح معنوں میں نبی کی اتباع کرنے کی، پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے دلوں کو قرآنوں کے نور سے منور فرمائے، ہمیں سیدھی راہ پر گامزن رکھے اور دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.